وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآمنوا بما أنزلت، تم ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جس کو میں اتارا، مصدقا لما معکم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب مانتی ہے، لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی اسے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ اس کتاب کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کتاب کو اتارا ہوں اب موجودہ، اب یہ قرآن مجید، اس پر ایمان لے کر آؤ، اور یہ قرآن، پہلی بات تو یہ میں جس کتاب کو نازل کیا اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ دوسری بات یہ قرآن مجید تمہارے پاس جو کتاب ہے اس پر اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو بھی یہ مانتی ہے۔ تیسری بات تم پہلے اس کتاب کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ چوتھی بات میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو۔ پانچویں بات مجھے سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیچھے سبق میں بات آئی تھی، بنی اسرائیل کا تعارف آیا تھا، بنی اسرائیل کا انٹروڈیوس کیا ہے، بنی اسرائیل کون، کس کے بچے، اور کہاں تھے پہلے، کیسا شروع ہوا بنی اسرائیل، یہ پیچھے بات آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے، ایک اسماعیل دوسرے اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب کا، اور ایک نام اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ تو یہ ایسا شروع ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو ڈال دیا تھا بوری کے اندر، پھر مصر کے لوگوں کو لے کر چلے گئے، مصر میں ان کو بیچ دیے۔ چند دن کے بعد یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، پھر وہاں انہوں فائنانس منسٹر بن گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی فائنانس منسٹری میں ان کے بھائی کے، ان کے ماں باپ کے گاؤں میں خیت آ گیا تھا، پھر انہوں وہاں کے پاس کھانا پانی لینے کے لیے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک بادشاہ آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو، ان کے تقریباً 6 لاکھ کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو وہاں سے بنی اسرائیل، وہ گاؤں والے نہیں ہیں، مصر نہیں، خاص کر ان کا کنعان ہے گاؤں، ان کا مصر ملک شام ہے، ملک شام ہے یہ لوگوں کا گاؤں، ان تو وہاں سے تمہارا ایک گاؤں نہیں ہے تو بادشاہ کیسے بن سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائیوں کے بچوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد میں لوگ چلتے پھرتے 40 سال پھر گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بنی اسرائیل کا تعارف پیچھے گزرا ہے۔ تو ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، بخت نصر نام کا، ان مسجد اقصی فلسطین کی، اس وقت جو یہودی فلسطین کے مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، وہ یہی مقصد کہ فلسطین کی وہ مسجد ہے نہیں، وہ ہمیں قبضہ کرنا ہوگا۔ تو اس وقت کا بخت نصر بادشاہ بھی مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمان یہودی سے، تو ان کو اس وقت کا بادشاہ بخت نصر عیسائی تھا، ان کافر تھا، تو ان اینٹ سے اینٹ بجا دیا، بیت المقدس کے ایک ایک اینٹ کو توڑ کو چھڑ دیا، آگ لگا دیا مسجد کے اندر۔ بخت نصر بادشاہ ان کا حال بھی حال کر دیا تھا یہودیوں کا۔ تو اس وقت یہ لوگ مسلمان تھے، جیسا اب ہم مسلمان ہیں، اس وقت مسلمان یہ تھے یہودی بنی اسرائیل۔ تو اس وقت وہ لوگ، بعض لوگوں کو قید کر لیا، بعض لوگ بھاگ کو چلے گئے تھے۔ ان بھاگ کو آنے والوں میں سے لوگ، کچھ لوگ تھے جو مدینے کو آئے تھے، کچھ لوگ حجاز چلے گئے تھے۔ تو یہ لوگ انتظار میں تھے، اپنے کتابوں میں لوگ پڑھتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، یہ سب باتیں تھیں ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ان کچھ بولتا ہے یہودی لوگوں سے، بنی اسرائیل سے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بول رہا، بنی اسرائیل یہودیوں سے اللہ بولتا ہے، کیا بول کر، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جس کو میں نازل کیا۔ تو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے،
اور قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے. کتاب والوں کو اللہ بولتا ہے، پہلی کتاب والوں کو، تورات انجیل والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اب جو پریزنٹ کتاب ہے اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ. مصدقا لما معکم، دیکھو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کیا بولتی ہیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے کیا تورات، یہ میری ایک کتاب، یہ کلام، یہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اسے بھی وہ اللہ کی کتاب بول کر یہ کتاب مانتی ہے، بولتی ہے. اس کتاب کے ماننے والوں کو یہ کتاب بولتی ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی بول کر. جب یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو پھر تم کو چاہیے کہ تم اس کتاب کی تصدیق کریں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لیکن وہ لوگ انکار کرنے والے ہوئے پہلے. تم پہلے ایک بات کیا ہے، جب کبھی جانتے پوچھتے لوگ اگر خراب کام اور اللہ کو ناپسند کام کرتے ہیں تو پھر عام پبلک کیا کرتی ہے، جانتے پوچھتے ایسا کرتی ہی کرتے، ایسا کر جائے گا کہ بول کر پبلک بھی گناہوں کے اندر پڑ جاتی ہے. تو یہ لوگ جانتے تھے. مکے میں کون سے کتاب والے لوگ تھے، سب جاہل لوگ، امیین تھے، وہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے وہ لوگ. لیکن یہ یہود نصارہ، یہ یہودی لوگ عیسائی لوگوں کے مقابلے میں یہ یہودیوں کے پاس بڑا علم تھا. لیکن یہ لوگ جانتے پوچھتے بھی، نبیوں کی نشانیاں معلوم ہے ان کو، نبی کہاں آتی، انہوں ستانے کو ان کے گاؤں والے لوگوں کہاں چھوڑ کو کہاں کو آتی، یہ سب لوگوں کو معلوم تھا ان کی نشانیاں کیا ہوں. جب انہوں مکے کے چھوڑ کر مدینے میں انٹر ہوں گے تو ان کا لباس کیا ہوگا، کون سے وقت کا لباس ہوگا، ان کے ساتھ کتنے آدمیاں ہوں گے، وہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھا. لیکن پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے. یہ تب تک ان کو معلوم تھا. مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایمان لائیں گے، جب ہجرت کریں گے اور ساتھ ابو بکر ہوں گے، یہ تب تک ان کو معلوم تھا. یہ سب جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے تیار نہیں تھے. صلی اللہ کو انکار کر رہی ہیں، کتاب کو بھی انکار کر رہی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر رہی ہیں. آگے آئے گی بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیچھے بھی جیسے سبق میں بتایا تھا آپ کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو اس وقت میں یہ لوگ کیا بولتے تھے، مدینے کے اندر کے دو قبیلے تھے، یمن سے آئے تھے انہوں، اوس اور خزرج، ان کو کیا بولتے تھے انہوں، ایک نبی ہاں آتی ہمیں ان کے ساتھ جڑ جاتی، انہوں اللہ کے آخر نبی ہوں گے، جب ہمیں ان سے جڑ جاتی تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہو جاتی ہے، ہم اللہ پا کر تم کو قتل کریں گے. اوس اور خزرج کے لوگوں کو یہودی لوگ ان کو ڈانٹتے تھے اور ان کو وارن دیتے تھے. مطلب کیا ہے، یہ لوگ ایک حساب سے نبیوں کے آنے کا ان کو معلوم ہے اور ایک حساب سے مانتی بھی ہیں، لیکن جب نبی آ گئے تو ماننے تیار نہیں ہے. آنے سے پہلے آتی مانتی بول کر بولتی ہیں انہوں، لیکن جب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو اب ماننے تیار نہیں ہے. کہ اللہ بھی فرماتے ہیں تمہیں پڑھے لکھے لوگ، یہودی لوگ، تمہارے پاس کتاب معلوم موجود ہے پہلے سے، تمہیں نبی کے صفات کیا ہے معلوم ہے تمہارے کو، انہوں کہاں آتی کیا نہیں بول کر. اب تمہیں معلوم ہونے کے بعد تم کہیں کو انکار کرتی ہیں. جب تمہیں پڑھے لکھے لوگ انکار کریں گے تمہیں دوسرے کافر لوگ بھی انکار کرتی ہیں ہمارے نبی کا، ہماری کتاب کا. اس لیے تم پہلے ولا تکونوا اول کافر بھی، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ ہماری اس کتاب کے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور یہ لوگ کرتے کیا تھے یہودی لوگ، چلو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو چھوڑو، ان کی اپنی گمراہی ہے، ان کا اپنا سزا ملتا ہے ان کو. لیکن ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تورات کتاب میں بھی تورات کو جاننے والے لوگ کیا کرتے تھے، آنے والے آدمی جیسا ہوتا تھا، اگر پیسے والا ہوتا تو پھر اس کے حساب سے تورات کتاب کے اندر کی باتوں کو بدل دیتے تھے پیسے لے کر. تھوڑی سی، اللہ بھی فرماتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر میری آیتوں کو تم نہ بدلو. ایک مطلب اس کا علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی سے، اس دنیا کی حقیر پیسوں سے، حقیر چیزوں سے آخرت کی دنیا بہتر ہے، آخرت بہتر ہے. یہ دنیا کی کتنی بھی چیزیں ہو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، آخرت بہتر ہے. دوسرا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدل دیتے تھے کتابوں کو، کتاب کو، ان کی اپنی جو پہلی کتاب تھی تورات، اس کتاب کو یہودی لوگ بدل دیتے تھے، تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے. آنے والا آدمی جیسا ہوتا تھا ان کو پیسے دیتا، رشوت دیتا تھا، تو پھر اس کے پیسے لے کر اس کے لیے کتاب کے اندر کا حکم بدل دیتے تھے. تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تو پھر ایسا حکم نہیں ہے بول کر آنے والے آدمی سے پیسے لے کر اللہ کے کتاب کی آیت کا حکم بدل دیتے تھے. تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ایسی سزا نہیں ہے، ایسا کام کرنا نہیں ہے، بس توبہ کر لو گے. پھر ایسا بول کر ان کو مسئلہ لگا کے پیسے لے کر ایسا کرتے، آیتوں کو بدل دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی آیتوں کے تھوڑے سے پیسے کمانے کے تم میری آیتوں کا سودا نہ کرو. میری آیتوں کو تم بیان کرنے میں تم چھپانا نہیں، حق کو چھپانا نہیں اور آیتوں کو بدلنا نہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو. دنیا کے اندر کتاب ہماری اتاری ہوئی ہے، اب ہمارے احکامات کو بیان کرنے میں ہم سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے اللہ سے. اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر یہ لوگ
پیسے 4 پیسوں کی واسطے اللہ کی کتاب کے احکامات کو کہیں بدلتے، ڈر گیر کرنے کا اللہ کا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بس تھوڑے پیسے مل گئے، کدھر پیسے ادھر لوگ بدل دیتے تھے۔ تو یہ لوگ یہاں سے یہ اس آیت کے اندر، آج کے سبق کے اندر یہودیوں سے اللہ بولتے ہیں، ان کی مزاج کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ لوگ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں پہلی بات اس کے اندر کہ ہاں تمہیں ایمان لے کر آؤ، یہ میری لاسٹ کتاب ہے، جیسا تمہاری کتاب تورات ایک کتاب ہماری کتاب ہے، ویسا یہ بھی ہماری کتاب ہے، اس کا لمٹ ختم ہو گیا، اب اس کا لمٹ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اسے مانو، یہ جس پر نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ یہ فرماتی ہے وہ لوگوں سے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مینٹلٹی، اللہ مانو بول کر بولے اس کتاب کو، یہ کتاب تمہاری کتاب کو مانتی ہے، یہ کتاب کے ماننے والے تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے بول کر، لیکن لمٹ ختم ہو گیا، یہ بھی مانتے ہیں ہم لوگ۔ اب اللہ ان کو فرماتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی تمہیں پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تو اللہ ان کی مینٹلٹی اللہ بیان کر رہا ہے، وہ لوگ مانتے نہیں تھے اللہ کی کتاب کو، انکار کرنے والے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گزارنے کے بعد میں۔ یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، لیکن اکثر لوگ جانتے پوچھتے وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سبق دیتے ہیں کہ تمہیں کئی کو بات جانتے پوچھتے ہوئے تمہیں کئی کو کفر اختیار کرتے ہیں، تمہیں کئی کو انکار کرتے ہیں، اللہ وہی فرماتے تو پہلے کئی کو منکر ہو گئی کتاب کے، سب سے پہلے انکار کرنے والے تمہیں کئی کو بن گئے، بنو نہ کو ایسا، کتاب کو مانو، اللہ ان کو اللہ سمجھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ سمجھنے تیار نہیں ہے، الٹا اللہ کی کتاب کچھ ان کے پاس اور کتاب تھی، اس کے اندر کی باتوں کو لوگ الٹے سیدھے باتیں بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آدمیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب میں، ان کی کتاب میں نشانیاں تھیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، آگے پیچھے ایسا ڈال کر، یا اگر کوئی اور بات ہوتی تھی، سزا کی بات ہوتی تھی، تو اس کے بھی وہ لوگ ایسا آگے جہاں سزا کا حکم ہوتا تھا اسے ایسا ڈال کر آگے پیچھے کا بولتے تھے، وہ جو اصل حکم تھا اسے بولتے نہیں تھے وہ لوگ، آگے سبق آئے گا بعد میں۔ تو خلاصہ کیا ہے آج کے سبق کے اندر، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اس کتاب کو مانو، صحیح راستے پر آ جاؤ، وہ کتاب بھی میری ہے، یہ کتاب بھی میری ہے، یہ میری لاسٹ کتاب ہے، یہ جس پر نازل ہوئی لاسٹ پیغمبر ہے، یہ کتاب تمہاری کتاب کو مانتی ہے، یہ پیغمبر تمہارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، جیسا انہوں تمہاری کتاب کو مانتی ہیں، تمہارے نبیوں کو مانتی ہیں، تو تمہیں بھی یہ بھی میری کتاب ہے، یہ بھی میرے پیغمبر ہے، اسے مانو، اللہ ان کو سبق دیتی ہے، لیکن وہ لوگ ماننے تیار نہیں ہے، الٹا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے واسطے آیتوں کو بدل کر آدمیوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے سبق ہمارے لیے کیا ہے، جانتے پوچھتے لوگ صحیح راستہ چھوڑنا نہیں، جانتے پوچھتے لوگ سچے لوگ کون ہے دنیا کے اندر، صحیح مذہب والے لوگ مسلمان 600، اگر مسلمان لوگ ہی، آیت تو یہودیوں کے بارے میں ہے، تو صحیح دھرم والے، صحیح کتاب والے لوگ اس وقت دنیا کے اندر اسلام والے مسلمان ہی سے، اگر مسلمان لوگ ہی دوسروں کے طریقوں کو اگر فالو کرتے رہیں گے تو پھر دوسرے دھرم کے لوگ صحیح طریقہ کون سا ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں اگر صحیح طریقے پر رہیں گے، صحیح کتاب پر ہم عمل کرتے رہیں گے، تو دوسرے لوگوں کے لیے ہمارا یہی میسج جائے گا، یہی صحیح کتاب ہے، یہی صحیح لوگ سچے لوگ ہیں بول کر وہ لوگ بھی اسلام میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کتاب رکھ کر، صحیح کتاب رکھ کر اگر ہمیں دوسرے دھرموں کے لوگوں کو، دوسرے دھرموں کے کلچر کو ہمیں فالو کرتے رہیں گے تو پھر ان کے لیے یہی پیغام جائے گا، انہوں مسلمان نہیں ہے، پھر ہمیں انہوں بھی فیشن میں آ گئے، ہمیں فیشن میں آ گئے، تو ان کا جو طریقہ ہے فیشن کا، ہمارا وہی طریقہ ہے، تو دوسرے دھرم کے لوگوں کو اسلام میں آنے میں، صحیح مذہب پر آنے کے لیے ہمارا کلچر، ہمارا طریقہ ہے، ان کے لیے رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کو جاننے والے لوگ، اسلام اور مسلمان لوگ اسلام کو طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے، کتاب ہے ہمارے پاس، کتاب میں اللہ جو بولتی ہے اس پر چل کر عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، یہودیوں کو جو مزاج ہے آیتوں کو بدل دینا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا نہ فرمائے، ماننے کا مزاج، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ جو کتاب نازل کی ہے اور جتنی کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کو ماننے والے لوگ، مسلمان لوگ، اس پیغمبر کو، اس کتاب کے پیغمبر کو ماننے والے لوگ پہلے کی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں، ہم سب کتابوں کو اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری کتابوں کو اللہ جیسا نازل کیا ویسا ہم مانتے ہیں، اور یہودی لوگوں کے اللہ ہدایت، اللہ تعالیٰ ہدایت کا، اللہ تعالیٰ ہم کو فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا